آج کے اس جمعہ کے خطبے میں زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر اور عید الفطر اور چاند کے کچھ اہم مسائل کا ذکر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا کروں کہ الہ العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جس میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی توفیق و نصرت سے اس جمعہ کی نماز میں حاضر ہیں۔ رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین ہم سب کی اس نماز کو تو قبول فرما، آمین۔ اور اس ماہ مبارک کے اس آخری جمعے کو تمام جمعہ کی طرح ہم سب کو شانتی کے ساتھ عمل کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ ساتھ ہی جو دن اس ماہ مبارک کے باقی رہ گئے ہیں ان تمام کی ہمیں مکمل ماہ مبارک کے آداب، فرائض اور طریقوں کے ساتھ میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ جسے ہم اور آپ الوداعی جمعہ کے نام سے جانتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس جمعہ کو اسلام الوداعی جمعہ سے نہیں جانتا ہے۔ صرف مسلمان ہی ہیں جو اس جمعہ کو الوداعی جمعہ کے نام سے جانتے ہیں، مگر جہاں سے وہ اپنے ایمان کو پراپت کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت کی، اسلام کی وہ دونوں دھارائیں جہاں پر اسلام آج بھی سچائی کے ساتھ موجود ہے، وہاں پر یہ جمعہ الوداعی جمعہ کے نام سے نہیں بلکہ ایک عام جمعہ کے ساتھ میں موجود ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ عام جمعہ کی طرح اس جمعہ کو بھی ہم اللہ رب العالمین کا ایک عظیم دن مانیں، اس سے بڑھ کر ہم جمعوں سے بڑھ کر اس جمعہ کو نہ مانیں، دنوں سے بڑھ کر اس دن کی فضیلت کو اپنے دل اور دماغ میں نہ بٹھائیں، بلکہ صرف یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جیسے ماہ مبارک کی اور جمعہ ہمیں عطا کی ہیں، انہی جمعوں کی طرح یہ جمعہ بھی ایک جمعہ ہے۔ الوداعی جمعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد جمعہ نہیں آئے گا، یا یہ جمعہ جا رہا ہے، ہم اسے الوداع کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر قرآن و سنت میں اس کا ثبوت ملنا چاہیے، مگر قرآن و حدیث میں اس بات کا ثبوت دور دور تک بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ بات تھی الوداعی جمعہ کے تعلق سے جو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ہے اور اپنے عملوں میں تبدیلی لانے کی ہے۔ اس کے بعد میں چونکہ جمعہ نہیں آئے گا اور آپ سب کے سامنے زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کے مسائل ایک ساتھ بیان کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے صدقۃ الفطر کے مسائل ہم اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کیا ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر وہ فطرہ ہے، وہ مال ہے جسے ہم اور آپ عید الفطر کے آنے سے 1 یا 2 دن پہلے غرباء کے اندر، غریبوں کے اندر، فقیروں کے اندر اور مسکینوں کے درمیان میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک بات تو صدقۃ الفطر کے تعلق سے یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ صدقۃ الفطر روزہ داروں کے تعلق سے ہے کہ روزہ دار اس کو ادا کریں، اور انہی کے لیے قرآن و حدیث میں اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ صدقۃ الفطر کو ہر چھوٹے بڑے، ہر امیر و غریب پر واجب، انیواریہ اور فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے زکوٰۃ الفطری، صدقۃ الفطر کو۔ کتنا فرض قرار دیا ہے؟ صاعًا، ایک سا۔ ایک سا کی مقدار اگر ہم موجودہ زمانے میں اپنے جو وزن جو ہمارے درمیان میں چل رہا ہے اس سے نکالنے کی کوشش کریں تو تقریباً 2 کلو 620 گرام یا ایسے لگ بھگ بیٹھتا ہے۔ تو علماء عام طور پر غربا کے ہلکا سا فائدہ لیتے ہوئے 3.25 کلو بیان کر دیتے ہیں کہ 3.25 کلو آپ ہر بندہ اپنی جانب سے دے، ہر ایک ویکتی کو اپنی جانب سے اتنا ادا کرنا ہے۔ کیا ادا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سماج سے بیان فرمایا من تمرین، کھجور نکال دیجئے، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں زمانے میں کھجور کھایا کرتے تھے لوگ۔ اوساعا من شعیر، یا جو نکال دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو استعمال کیا کرتے تھے کھانے پینے میں۔ علی العبد والحر، یہ صدقۃ الفطر غلام پر بھی ہے اور الحر آزاد پر بھی ہے، والذکر والانثى آدمی پر بھی ہے اور عورت پر بھی ہے، والصغیر والکبیر چھوٹے پر بھی ہے اور بڑے پر بھی ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام کا اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عید الفطر کی صبح اگر کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کے ذمہ داروں کو صدقۃ الفطر نکالنا ہے من المسلمین، اور یہ مسلمانوں کی جانب سے ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ روزہ داروں کی طرف سے ہے، یہاں حدیث میں کیا ہے؟ من المسلمین، مسلمانوں کی جانب سے یہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ 1 سا اس کی مقدار ہے جس کی موجودہ زمانے میں 2 کلو 600 گرام کے لگ بھگ ہوتی ہے، جو ہر غلام، ہر آزاد، ہر آدمی، ہر خاتون اور ہر چھوٹے اور بڑے کی جانب سے نکالا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اس بات کا حکم دیا کہ أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ، کہ لوگوں کے عیدگاہ نکلنے سے پہلے اس صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا جائے۔ صدقۃ الفطر کے نکالنے کا آخری وقت بیان کیا گیا ہے کہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس صدقۃ الفطر کو نکال دیا جائے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی عربی میں، اردو میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھا گیا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں باب فرض صدقۃ الفطر کے اندر 1503 نمبر پر موجود ہے۔ آپ کے درمیان میں جدید دور ہے، نیا دور ہے، گھر گھر میں کتابیں موجود ہیں، ہر موبائل میں کتابیں موجود ہیں۔ اسلام کو مکمل ریفرنس کے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ صدقۃ الفطر میں یہ بات ہم اور آپ کے درمیان میں رہ جاتی ہے کہ صدقۃ الفطر ہم کیوں ادا کریں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ہم اور آپ سنتے آئے ہیں کہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس بات کا صاف اعلان کیا ہے کہ زکوٰۃ سے ایک بندے کو نمبر 1 ثواب ملتا ہے، نمبر 2 اس کا مال پاک ہوتا ہے، نمبر 3 یہ اللہ رب العالمین کے مال میں رب العالمین کا حق ہے، جو اس کا حق غریبوں، مسکینوں، اور جو سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں ذکر کیے ہیں 7 جگہیں، وہاں پر ان کو لگانا ہے زکوٰۃ کے مال کو۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہم کیوں ادا کرتے ہیں؟ کیا اس سے بھی مال پاک ہوتا ہے؟ اگر مال پاک ہوتا ہے تو یہ چھوٹے بچے پر کیوں ہے؟ چھوٹے بچے کا تو مال نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا صاف جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داود۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے روزے دار کے لیے، للصائمی، روزے دار کی پاکی کے لیے، روزے کی پاکی کے لیے، من اللغو، جو اس نے لغو بات روزے میں کہی تھی، روزے میں جو اس سے لغو بات ہو گئی تھی۔ لغو کہتے ہیں کسی فالتو چیز کا ہو جانا، کسی انہونی چیز کا ہو جانا، کسی گندی چیز کو آپ اپنے روزے میں یا روزے کی حالت میں یا رمضان میں اپنی زندگی میں داخل کر لینا، جو کہ آپ نہیں چاہتے تھے آپ سے ہو گئی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے پھر بھی آپ سے وہ ہو گیا، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر انوالو ہو گئے، شامل ہو گئے آپ، اور وہ گناہ آپ سے ہو گیا، یا وہ گناہ جس کو آپ گناہ تو سمجھتے ہیں لیکن گناہ کرتے وقت آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ گناہ بھی تھا، آپ عادتاً اس گناہ میں شامل ہو گئے، یا وہ گناہ ہیں جن کو آپ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اسلام کی کمی کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر ہم اور آپ کے سماج نے ہمیں یہ سکھلا دیا ہے کہ گانا بجانا، ڈھول تاشے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جوا سٹا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو دن رات ہونے جانے والی باتیں ہیں، تو یہ بھی کبائر بڑے گناہوں میں سے ہیں، روزے دار سے یہ بھی ہوتے ہیں جو کہ بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے۔ من اللغو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لغو باتوں سے روزے کو پاک کرنے کے لیے، والرفثی، اور بیہودہ گندی باتوں سے اپنے روزے کو پاک کرنے کے لیے۔ لیکن جان لیں آپ، اگر آپ نے کوئی غلطی جان بوجھ کر کی ہے، اگر آپ سے کوئی مسٹیک علم رکھتے ہوئے ہو گئی ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے توبہ کرنی ہوگی، رب العالمین کے سامنے آپ کو گڑ گڑانا ہوگا، رب العالمین کے سامنے آپ کو ہاتھ اٹھانے ہوں گے، رب العالمین سے آپ کو توبہ اور استغفار کا کمپلیٹ پروسیس ادا کرنا ہوگا، جو کہ سنن ترمذی کے اندر 3334 نمبر پر حدیث میں موجود ہے کہ جب کسی مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر ایک بلیک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں توبہ کو کرنے کا انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ فَإِن تَابَ، اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، رب العالمین کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کو وہ ہمیشہ چھوڑنے کا وعدہ کر لیتا ہے، وَنَزَعَ، یہ تین شرطیں اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ اس وقت 4 شرطیں ہو جاتی ہیں جب یہ کام آپ نے کسی ویکتی کا، کسی منشیہ کے حق کو دبانے کے لیے کیا ہو، کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے کیا ہو، تو ساتھ میں اس سے بھی معافی مانگنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر توبہ کریں، دوسرے نمبر پر آپ رب العالمین کی پاکی اور بڑائی بیان کریں، تیسرے نمبر پر اس گناہ کو ہمیشہ چھوڑنے کا وعدہ کریں، اور چوتھے نمبر پر اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس شخص سے بھی آپ کو اسی انداز میں معافی اور تلافی کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یہ صدقۃ الفطر روزے دار کے لغو باتوں کو اور بیہودہ باتوں کو روزے کے درمیان سے پاک کرنے کے لیے ایک روزے دار کی جانب سے ادا کیا جاتا ہے، وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اور یہ مسکینوں کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ من اداها قبل الصلاة، یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، اور جس شخص نے یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا، زکات مقبولۃ،
تو اس کا یہ فطرہ قبول کر لیا جاتا ہے. ومن اداها بعد الصلاة، اور جس شخص نے یہ نماز کے بعد میں ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ لکھا جاتا ہے صدقۃ الفطر کے نام پر، اس کے نامہ اعمال میں یہ درج نہیں ہوتا ہے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ گناہوں میں کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے اسلام نے ہر ایک روزے دار پر یا جس کے اوپر سے روزے کی ایک گھڑی بھی گزری ہے اس کے اوپر اس مال کو مسکین، فقراء اور غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے لازمی قرار دیا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کا وقت عید الفطر کی نماز سے پہلے ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے اگر ادا نہیں کیا تو صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک عام صدقہ ہوگا اور صدقۃ الفطر آپ کے حصے میں برقرار رہے گا. اس کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین سے معافی اور تلافی کرنی ہوگی. یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے دوسرے نمبر پر پڑھی گئی ہے، یہ صحیح ابو داؤد کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں باب زکوٰۃ الفطر کے اندر 1609 نمبر پر موجود ہے. ہمارے درمیان میں عید الفطر کے بعد میں اس جمعہ کی بعد میں جو تہوار آئے گا، ہفتے کی عید اسلام میں جمعہ کو کہا گیا ہے، الوداعی جمعہ کو نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ اسلام میں تمام جمعہ برابر ہیں. اس کے بعد میں جو اسلامی تہوار آئے گا وہ عید الفطر کے نام سے ہے. اور عید الفطر کی سنتیں بھی موٹی موٹی سنتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. عید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عید کا معنی ہوتا ہے لوٹنا اور بار بار لوٹ کر آنا. عیدین حدیث پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے. عید ایک عید کو بولتے ہیں، عیدین دو عیدوں کو کہتے ہیں. اس کی پلورل، اس کی بہووچن، اس کی جمع اعیاد آتی ہے. کسی بھی حدیث پاک میں اس کی جمع استعمال نہیں ہوئی ہے، صرف عیدین کا لفظ استعمال ہوا ہے، دو عیدیں. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، جمع نہیں ہے. اور جمع کا انداز ہر گرامر میں ہندی، انگلش، سنسکرت، اردو، عربی میں 3 سے شروع ہوتا ہے. کہیں کہیں کسی لینگویج میں 2 سے شروع ہوتا ہے، لیکن 3 اسلام میں نہیں ہے. اس لیے آیات کا لفظ نہیں استعمال ہوا، عیدوں کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اور جو لوگ اسلام کے نام پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ اور عیدیں مناتے ہیں، ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ اسلام کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چل کر، کسی اور لوگوں کی باتوں میں چل کر، اپنے دماغ کو اسلامی دائرے میں رکھ کر اور اپنے من کو سنتشٹ کرنے کے لیے وہ دوسرے ڈگر پر چل کر دوسری عیدوں کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں. اسلام کا وہ تہوار نہیں ہے. اسلام کا تہوار صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. یہ بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے. یہ خوشی بار بار لوٹا کر لاتا ہے، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے، کیونکہ عید کا معنی ہی لوٹنا اور بار بار لوٹ کر آنا ہے. اسلامی عیدیں تمام تہواروں سے بہتر ہیں. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو چھوڑنے کے بعد میں جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن کھیل کود کے مناتے ہیں. اور محدثین نے اس بات میں ذکر کیا ہے کہ یہ 2 دن نیروز اور مہرجان کے نام پر منائے جاتے تھے، کھیل کود کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو ان 2 دن تہوار مناتے ہوئے، خوشی کا دن مناتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا، ما هذان اليومان، یہ 2 دن کون سے ہیں جن کی تم خوشی منایا کرتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیہ، دور جاہلیت میں ہم ان دنوں میں کھیلا کرتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان کی تمام باتوں کو سننے کے بعد میں، ان اللہ قد ابدأ لکم بها خیرا منہما، رب العالمین نے تم کو ان 2 دنوں سے بہتر عظیم دن عطا کیے ہیں، لہذا ان دنوں کی تم قدر کرنا۔ یوم الاضحیٰ، ایک عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کا دن ہے، وہ یوم الفطر، اور ایک عید الفطر کا دن ہے، میٹھی عید کا دن۔ یہ 2 تہواروں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فکس کیے۔ نیروز اور مہرجان کے نام پر منائے جانے والے 2 دنوں کو آپ نے بالکل اگنور کیا۔ صحابہ کرام کے درمیان میں وہ دن ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کر دیے گئے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو قیامت تک کے لیے جب تک اسلام زندہ رہے گا عید کے نام پر نافذ کر دیا گیا، لاگو کر دیا گیا، اور یہ بات بیان کر دی گئی کہ ان 2 عیدوں کے علاوہ اگر کسی نے تیسری عید منانے کی کوشش کی تو وہ جان لے کہ وہ اسلام کی ڈگر سے ہٹ چکا ہے۔ اسلام کے نام پر وہ کوئی عید نہیں منا سکتا ہے سوائے ان 2 عیدوں کے۔ عید الفطر اور قربانی کا دن کب منایا جائے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، الفطر یوم یفطر الناس، عید الفطر کا دن تو جب روزہ ختم ہوتا ہے تب منایا جائے، والاضحیٰ یوم یضحی الناس، اور قربانی کا دن اس دن منایا جائے جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں۔ محدثین نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا ہے، مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو چاند دیکھ گیا ہے تو وہ اکیلا عید نہیں منائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نسبت لوگوں کی جانب کی ہے، لہذا جب لوگ جمع ہوں گے چاہے ایک دن لیٹ ہونا پڑے تو تمام لوگوں کے ساتھ یہ خوشی کا دن منایا جائے گا۔ اکیلا کوئی آدمی چاند دیکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھے گا لیکن عید ساتھ میں مسلمانوں کے منائے گا۔ یہ بات اسی حدیث پاک سے نکال کر محدثین نے لوگوں کے درمیان میں ذکر کی ہے، اور یہ حدیث اگر آپ دیکھیں تو سنن ترمذی کے اندر 802 نمبر پر ہے، اور اس سے پہلے کی جو ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی وہ صحیح ابو داؤد کے اندر 1134 نمبر پر موجود ہے۔ چاند کی خبر اگر ہم اور آپ کے پاس دیر سے پہنچتی ہے تو پھر ہم اس دن روزہ تو ختم کر لیں گے لیکن اپنی عید اگلے دن کے لیے چھوڑ دیں گے، اگلے دن منائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ركبا جاءوا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يشهدون انهم راوا الهلال بالامس، امس یسٹرڈے، کل جو گزرا ہوا اس کو کہتے ہیں۔ آج کے لیے عربی میں الیوم آتا ہے، اگلے آنے والے دن کے لیے غدن آتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہم اور آپ انہی چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے پورے رمضان روزے کی جب نیت کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں بصوم غد نوی، غد یعنی کل کے دن کی نیت کرتے ہیں اور آپ روزہ آج کا رکھ رہے ہیں، اور جب آپ جس دن چاند دکھے گا اس دن روزہ رکھیں گے اور نیت کریں گے تو کون سے دن کی آپ کی نیت ہوگی؟ عید کے دن کی نیت ہو جائے گی، اور عید کے دن کی نیت ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا یہ 2 دن کھیل کود کے دن ہیں، اس دن مسلمانوں کے لیے کھانا پینا حلال ہے اور کھانا پینا چھوڑنا حرام ہے۔ لہذا اگر آپ نے روزے کی نیت کی ہے تو حرام نیت ہو گئی آپ کی ایک لفظ نہ جاننے کی وجہ سے، لہذا آپ جانیں اور سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رکبن، ایک سوار، ایک قافلہ، ایک ٹیم، ایک جماعت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے گواہی دی، یشہدون، گواہی دی اس نے، رأوا الہلال بالامس، کہ کل اس نے چاند دیکھا تھا۔ آپ لوگوں نے عید نہیں منائی، ہم تو عید منا کے آئے ہیں۔ فَأَمَرَهُمْ أَن يَفْطِرُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کرنے کے بعد میں حکم دیا ان یفطروا، صحابہ کرام سے کہا کہ روزہ کھول لو، وَإِذَا أَصْبَحُوا، اور جب صبح ہوگی، أَن يَغْدُوا، دیکھو غدن سے یہ لفظ بنا ہے، غدن، غدن سے یعنی کل کے دن سے یہ لفظ بنا، أَن يَغْدُوا، کہ جب کل آئے گا، إِلَى مُصَلَّاهُمْ، تو ہم مصلی کی جانب جائیں گے یعنی عیدگاہ کی جانب جائیں گے، لیکن آج ہم اپنا روزہ توڑتے ہیں یعنی ختم کرتے ہیں چاند کی مکمل تصدیق ہو جانے کے بعد میں۔
عیدگاہ کی جانب نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ عید الفطر کا مسئلہ ہے, عید الاضحیٰ بقرہ عید کا مسئلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات. جب آپ عید الفطر کی عیدگاہ کے لیے نکلے نماز ادا کرنے کے لیے تو آپ کھجور کھا لیا کریں. کھجور, ایک کھجور آپ کو ملے ایک کھا لیں, 3 ملے 3 کھا لیں, 5 ملے 5, 7 کھا لیں. آپ دیکھ رہے ہیں میں 2 4 6 کو چھوڑتا جا رہا ہوں, تو اسی انداز میں آپ گن کر کھجور کھائیں. یہ صحیح بخاری کے اندر 953 نمبر پر حدیث موجود ہے. اور اگر آپ کو کھجور نہیں مل پاتا ہے تو پھر آپ کوئی میٹھی چیز بھی کھا سکتے ہیں, اس بات کی اجازت دی گئی ہے. عیدگاہ کی جانب جب آپ نکلیں تو جس رستے سے آپ نکلیں جاتے وقت اس رستے کو آپ بدل لیں. عید کی نماز میں آپ کو بتایا جاتا ہے, عید کی نماز سے پہلے وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو آپ کو عید سے پہلے آپ کو جاننی ضروری ہے. عیدگاہ کی نماز میں آپ کو خاتون کو لانا, اپنی ماں بہن کو لانا, یہ انیواریہ ہے. حدیث پاک کو آپ پڑھ کر دیکھیں, صحیح بخاری ہے. جس حدیث پاک کے درمیان میں, جس حدیث کی بک کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا, اسی کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. 974 نمبر پر حدیث موجود ہے. ام عطیہ آپ کی بیوی بیان کرتی ہیں, تمام مسلمانوں کی ماں بیان کرتی ہیں, امرنا ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بأن نخرج العواتق, ہم دوشیزاؤں کو لے کر نخریہ نکل جائیں, وذوات الخدود پردہ نشی خاتون کو لے کر نکلیں ہم, اور اپنی گھر کی خاتون کو لے کر, لیڈیز کو, ماں بہنوں کو لے کر نکلیں. وعن ایوب, اور ابو ایوب سختیانی بیان کرتے ہیں, ان حائزتا کہ MC کی حالت میں جو عورت ہے گھر کے اندر اسے بھی عیدگاہ کی جانب لے کر نکلنا ہے. وزاد فی حدیث, اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں. حفصہ بیان کرتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بیوی ہیں. اور قالت بیان فرماتی ہیں, اور عواتق وذوات الخدود کہ پردہ نشی خاتون اور اس طریقے سے دوشیزائیں یہ عیدگاہ کی جانب جائیں گی. وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّدَ, اور جس کو MC کی حالت میں جو ناپاک ہماری ماں اور بہن ہے وہ عیدگاہ جائے گی مگر نماز کی لائن سے, صف سے, پنکتی سے دور رہے گی. المصلی, وہ عیدگاہ میں جائے گی مگر مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوگی, وہ نماز ادا نہیں کرے گی. یہ صاف ارشاد موجود ہے حدیث پاک کے اندر, اس بات کا عمل موجود ہے صحابہ کرام کی زندگی میں. لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ماں اور بہنوں کے اس حق پر ہم غضب نہ اڑائیں, اور عیدگاہوں کے درمیان میں ہم ماں اور بہنوں کے لیے انتظام کریں. ہم بہت سارے لنگر اڑا دیتے ہیں, ہم کھانے پینے کی بڑی بڑی دیگیں بنا لیتے ہیں چٹکیوں میں, ایک ایک قسم پر ہم بہت شرطیں لگا دیتے ہیں, مگر اسلام کے نام پر اپنی ماں بہنوں کو ہم اتنا دور رکھتے ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اس پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے. جتنا ہم اپنی ماں بہنوں کو اسلام سے دور رکھیں گے, یقین مانیں آپ اتنے ہی اپنی نئی جنریشن کو آپ اسلام سے دور رکھیں گے. آپ گھر سے باہر رہ کر اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کر سکتے ہیں. گھر میں رہ کر آپ کی ماں بہن آپ کی اسلامی تربیت کرے گی. آپ کو اسی کو آپ نے اسلام سے دور کر دیا ہے تو پھر آپ کے بچے تو خود بخود اسلام سے دور ہو جائیں گے. عید کی نماز کے خطبے کا ذکر اور عید کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں, یہ تمام باتیں آپ کو عید کی نماز میں بیان کی جائیں گی. رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الہ العالمین اس جمعہ کے تعلق سے جو غلط فہمی مسلمانوں کے درمیان میں ثواب کو لے کر یا اس کے مرتبہ اور مقام کو لے کر ایک چل پڑی ہے, اس پرمپرا کو جو اسلامی نہیں ہے, ہم سب کو مٹانے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین اس جمعہ کو بھی ہمیں عام جمعوں کی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین صحیح انداز میں روزے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین 3 شب قدر ہمارے درمیان میں گزر چکی ہیں, 2 شب قدر اور باقی ہیں. الہ العالمین ان دونوں شب قدروں کی ہمیں فضیلت, اہمیت اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الہ العالمین جو دن اس ماہ مبارک کے باقی رہ گئے ہیں ان تمام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ